وزیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی، فقیر بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل منت سماجت کے بعد فقیر نے سر اٹھایا۔ ہاں بول، کیا کہنا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور بتانا شروع کیا۔ 1 مہینہ پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم منصب وزیر نے جھٹ سے کہا، عالی جہاں تربیت، جبکہ میں نے عجلت میں کہا، جناب ماحول۔ ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہماری طرف رعونت سے دیکھا اور فرمایا، تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ ہم دونوں اپنے جواب کی عملی تعبیر تلاش کرنے میں لگ گئے۔ میں سوچ سوچ کے پاگل ہونے کے قریب تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر گویا دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے دربار میں کھڑے ہو کر تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کی سانسیں سینہ میں اٹک گئیں۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، ایک قطار میں خرامہ خرامہ چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئیں۔ نہ پلیٹیں گری، نہ موم بتیاں گریں۔ دربار تعریف و توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرے ہم منصب نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، حضور، یہ سب تربیت کا ہی اثر ہے جس نے جانور تک کو اس درجہ نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میری جانب دیکھا، مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا، تبھی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ میں 2 دن کی مسافت کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ دی گئی مدت میں سے 4 دن باقی ہیں۔ اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا، واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ 30ویں دن تم بھرے دربار میں ماحول کی افادیت ثابت کرو گے، مگر میں تو یہ بھی نہ کر سکوں گا۔ وزیر نے لاچارگی سے کہا، آخری دن میں خود دربار میں آؤں گا۔ فقیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وزیر مایوسی اور پریشانی کی حالت میں واپس دربار چلا آیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا۔ دربار کھچا کر بھرا ہوا تھا۔ وزیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھی کہ اچانک ایک مفلوق الحال سا شخص اپنا مختصر سامان کا تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، وقت کم ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس وزیر سے کہو تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے وزیر نے تالی بجائی اور دوبارہ وہی منظر پلٹا۔ دربار کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ سارا مجمع سانس روک کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے امید بھری نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ جب بلیاں عین دربار کے درمیان پہنچی تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان جا کر اپنا تھیلا الٹ دیا۔ تھیلے میں سے موٹے تازے چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی، انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں، موم بتیاں دربار میں بکھر گئی۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بلیاں چوہوں کے پیچھے اور لوگوں کی جھولیوں میں گھسنے لگی۔ لوگ کرسیوں پر اچھلنے لگے۔ دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کسی جنس کی جیسی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر اس کے ساتھ اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے روکتا، فقیر دربار کے دروازے سے نکل گیا تھا۔ ہمارے ہاں ساری ذمہ داری استاد کی تربیت پر ڈال دی جاتی ہے، گھروں کا کیا ماحول ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ویور، سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔